معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی توجہ کو گنبد خضرا کی طرف لگاتے ہوئے سرکار دو عالم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنے والی کل کی تاریخ یوم عاشوراء ہے، اور کل کی تاریخ یوم عاشوراء بہت ساری تاریخوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے ایک گلدستہ بنا ہوا ہے۔ اسی میں ایک تاریخ نواسۂ مصطفیٰ شاہ گلگوں قبا شہید کربلا آقا امام حسین اور آپ کے تمام رفقا احبہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی وابستہ ہے۔ اسلام کو جبھی بھی نقصان ہوا ہے اور اسلام کو جبھی بھی نقصان ہوگا، اور اسلام کو جبھی بھی نقصان ہو رہا ہے، وہ سب بظاہر کلمہ پڑھنے والوں سے ہی ہو رہا ہے۔ غیروں میں یہ طاقت و جرأت نہیں کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اس گھر کو جب جب آگ لگی ہے تو گھر کے چراغ سے ہی آگ لگی ہے۔ واقعات شاہد ہیں، تواریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ سب شاہد ہیں۔ پورا ڈیٹیل میں جانے کا وقت یہ نہیں ہے، بس اللہ اسلام کو حاسدوں کے حسد سے، مخالفوں کے مخالفت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، ظالموں کے ظلم سے ہمیشہ محفوظ رکھے، کہہ دے آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس اسلام کو صبح قیامت تک
تابندہ اور روشن رکھے۔ حضرات، آقا امام حسین علیہ الصلاۃ و تسلیم آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی آپ کی خوشخبری سنا دی گئی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں جو جنگ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ تھے، بعد میں وہ مدینہ شریف میں اسلام لائے۔ ان کا نام ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا۔ بعد میں آپ اسلام لائے مدینہ شریف میں۔ آپ کے چچا کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، آپ گھبراتی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ رأیت کان قطعت من جسدک قطعت ودعت فی حجری، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھے گئے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر میں پریشان ہوں، کیا پھر کوئی مسلمان پر ایسا وقت تو نہیں آ رہا ہے؟ کوئی بھیانک دور سے اسلام گزرنے والا تو نہیں ہے؟ کیونکہ جنگ بدر دیکھ چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی ام الفضل، یہ خواب گھبرانے کا نہیں، یہ خواب مسکرانے کا ہے۔ یہ خواب ایک بڑی خوشخبری لے کر آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھے گئے ہیں۔ کہاں چچی جان؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ، جن کے بطن اقدس میں بچہ ہے، وہ لڑکا پیدا ہوگا اور آپ کی گود میں وہ کھیلے گا۔ یہ تعبیر ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ یہی ہوا جب وقت ولادت سرکار آقا امام حسین 5 شعبان المعظم اسلام کی 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس سے آقا امام حسین پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جس نے گود میں لیا ہے اسی کا نام ہے ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ سرکار آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم آقا امام حسین کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، جیسے آقا امام حسن کا بھی عقیقہ کیا گیا تھا، آقا امام حسین کا بھی عقیقہ کیا گیا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ شکرانے نعمت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے اور امام حسن حسین کو گود میں لے کر مسکراتے۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑتی ہے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کہ ابا جان میں دیکھ رہی ہوں کہ امام حسن کو آپ ہونٹوں سے چوس رہے ہیں اور امام حسین کیا آپ گردن کو چوس رہے ہیں، یعنی چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں؟ کہاں بیٹی میرا حسن شہید ہوگا اس لیے میں اس کو منہ سے چوم رہا ہوں، اور میرا حسین
گردن کٹے گی، شہید ہوگا، اس لیے میں اس کے گردن کو اس کے حلق کو چوم رہا ہوں۔ ابھی بچپن ہے اور شہادت کی خبر مشہور ہو رہی ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گھر کے سارے فیملی موجود ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور سامنے امام حسن حسین کھیل رہے ہیں۔ لما تبکی یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی جبریل تشریف لائے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں مٹی دی ہے، کہ یا رسول اللہ جس حسین کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ کی امت اس حسین کو شہید کرے گی، اور جس مقام پہ شہید کرے گی اس مقام کی یہ مٹی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ ادھر آؤ، اس مٹی کو لو اور شیشے کے اندر رکھ دو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مٹی کو ایک شیشے کے اندر رکھا۔ جب آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد آقا امام حسین کا جب دور آتا ہے تو حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں ہمیشہ اس شیشے کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن جب سو کر اٹھی، دوپہر کا وقت تھا، تو دیکھا وہ شیشہ بالکل خون ہو چکا ہے، وہ مٹی اب مٹی نہیں رہی بلکہ خون بن گیا ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی تھی کہ جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین دنیا سے جا چکا ہے اور شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ میرے آقا امام حسین کربلا شریف میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ امام حسن حسین دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، کہ حسن یوں پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ابا جان، چھوٹے کو سکھانا چاہیے، آپ بڑے کو سکھا رہے ہیں؟ یہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں اور آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں کہ یوں پکڑو، یوں پکڑو، یوں پکڑو۔ کہا حسن کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ حسین کو حضرت جبریل تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف فرما ہے منبر پر، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دو بچہ نمودار ہو رہا ہے مسجد نبوی میں۔ میرے آقا خطبے کو چھوڑ کر نیچے تشریف لائے، گیٹ کی طرف آگے بڑھے، ان دونوں بچے کو دونوں پہلو میں اٹھایا اور منبر پہ تشریف لائے، ایک کو داہنے کی طرف بیٹھایا، ایک کو بائیں کی طرف بیٹھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، اے میری دیوانوں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے خاطر تم بھی ان سے محبت کرو، اور اے اللہ میرے حسن و حسین سے جو قیامت تک محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور عین سجدے کی حالت میں بہت طویل سجدہ ہو گیا، ایک سجدہ بہت طویل ہو گیا، نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، کیا سجدے کی حالت میں وحی کا نزول ہو رہا تھا کہ اتنا طویل سجدہ ہوا، اتنا لمبا سجدہ ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وحی کا نزول نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میرے پیٹھ پر حسین سوار ہو گئے تھے اور میں سجدے کی حالت میں تھا، میں نے سوچا اگر میں اپنے سر کو اٹھاتا ہوں تو حسین گر نہ جائے، اسے چوٹ نہ لگ جائے، اس لیے میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح لمبی کر دی، سجدہ لمبا ہو گیا، اور جب حسین اپنی مرضی سے نیچے تشریف لائے تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا ہے۔
حضرات، یہ تو تھے فضائل جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی فضیلت بتائی. ایک مقایسہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ طبری نے یہ روایت کی ہے کہ آقا امام حسن، آقا امام حسین دونوں نے ایک تختی لکھی، الگ الگ تختی لکھی. سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کہ امی جان بتائیے ہم دونوں میں کس کی تختی اچھی ہے، کس کی ہینڈ رائٹنگ بیوٹیفل ہے، کس کی تختی بہت پیاری ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ نہیں کر پائی. آپ نے سوچا کہ اگر میں کہہ دوں حسین تیری تختی اچھی ہے تو حسن کو تکلیف ہوگا، اور حسن کو کہوں کہ تیری تختی اچھی ہے تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور مجھے دونوں میں سے کسی کی تکلیف گوارا نہیں. لہٰذا آپ نے کہا کہ جاؤ بیٹے ابا جان کی بارگاہ میں جاؤ. حضرت علی نے بھی یہی سوچا کہ اگر دونوں میں سے کسی کو ایک کہہ دوں اچھا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل شکنی ہو جائے، اس لیے حضرت علی نے فرمایا جاؤ ان کی بارگاہ میں جو ساری کائنات کا فیصلہ فرمانے والے ہیں. اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جاؤ. نانا جان کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی دیکھیے دونوں تختی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوچا جو سیدہ فاطمہ نے سوچا، وہی سوچا جو مولا علی نے سوچا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ یہ 7 موتی کے دانے ہیں، یہ 7 موتی کے دانے ہیں، جس پر 4 آ جائے اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی، اور جس پر 3 آ جائے اس سے دب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ دونوں تختی سامنے رکھ کر اچھالیں، جس پر 4 آ جائے اس کی تختی اچھی. اب اچھالا گیا، معلق ہوا. ہواؤں سے معلق ہونے کے بعد جب تختی کی طرف جب 7 موتی آئے تو 3 اس پہ پڑے، 3 اس پہ پڑے، اور ایک موتی آدھا ہو کر آدھا ادھر آیا، آدھا ادھر ہوگا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین تیری بھی تختی اچھی ہے اور حسن تیری بھی تختی اچھی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مُؤْمِنًا وَشَهِيدًا. میرے آقا فرماتے ہیں سنو سنو، جو آل محمد کی محبت میں مرا، یعنی موت کے وقت کسی سید کی دشمنی نہیں ہے، کسی سید سے عداوت نہیں ہے، کسی سید سے نفرت نہیں ہے، موت کے وقت اس کے سینے میں حب آل نبی ہے، تو میرے آقا سند دے رہے ہیں کہ وہ بندہ مرنے والا مومن کامل کی موت مرا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. لہٰذا میرے پیارو، کل آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. جن سے جو ہو سکے، جس طریقے سے میسر ہو سکیں، روزہ بھی رکھیں، نیاز بھی کریں، خاص کر کھچڑے کی نیاز کریں. گھر والوں کو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھلاؤ تاکہ اس کی برکت پورے سال رہے. غریبوں کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، بے سہاروں کی مدد کرو. آقا حسین کے سال ثواب کے لیے خوب خوب خرچ کرو. حضرات، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور 2 چیز اور سنا دوں کہ 10ویں محرم کو نہانے کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ 10ویں محرم کو غسل ضرور کرو، کیونکہ 10ویں محرم کو ہر پانی کے اندر آب زمزم ملایا جاتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ 10ویں محرم کو عصمت سرما نہ ہو تو کوئی بھی سرما ضرور لگا لو. جو 10ویں محرم کو سرما لگائے گا انشاءاللہ اس کی آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہمیں محبت عطا فرمائے.
اب ایک ضروری بات سماعت فرما لیں، جن جن ممبروں نے یہاں خدمت کی ہے، سنی مسلم وقف کمیٹی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور ممبر جو شپ یہاں تھے وہ سب برخاست کرتی ہے۔ اب کوئی ممبر کسی طرح کا ممبر مسجد میں نہیں، ڈائریکٹ وقف کمیٹی سے وقف کے سلیکٹڈ تشریف لائیں گے، اور جو آپ کا تعاون ہوگا، جو آپ کی مدد ہوگی، سرکشت وقف کمیٹی کے حوالے کیے جائیں گے۔ سارے حساب و کتاب سنی مسلم وقف کمیٹی کے پاس رہیں گے۔ تو اس کے لیے دو شخصیت سنی مسلم وقف کمیٹی نے جو انوائٹ کی ہے، میں مؤدبانہ عرض کروں گا، جناب محب اللہ خان ابن ظہیر اللہ خان سے تشریف لائیں، اور دوسری جو ہستی سلیکٹ کی ہے جناب صابر بھائی کمال الدین منصوری، گولڈن فرنیچر والے۔ آپ یہ دونوں ہیں جو سنی مسلم وقف کمیٹی نے آپ کو سلیکٹ فرمایا ہے۔ یہ مسجد کی نگرانی آپ دونوں کی ذمہ داری میں ہے، اس مسجد کا ڈونیٹ آپ دونوں کی ذمہ داری میں ہے، اس مسجد کا سارا پرابلم آپ دونوں کی ذمہ داری میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اہل سنت و جماعت کا یہاں سے کام ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ تو آپ کو تعارف پیش کر دیا گیا ہے۔ اب دوسری بات، سنی مسلم وقف کمیٹی سے ایک عریضہ سامنے پیش آیا ہے کہ حضرات، نیچے کی اینٹ سے لے کر تیسرے منزل تک، باہر کے وضو خانے تک، عورتوں کا عبادت خانے تک، رمضان شریف میں افطاری، دیگ کی افطاری ہو یا فروٹ کی افطاری، سارا خرچ آپ نمازی دل کھول کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الحمدللہ ہزاروں لوگ یہاں سے فیض پاتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس مسجد کی کوئی انکم نہیں ہے، اس مسجد کا بظاہر کوئی انکم نہیں ہے۔ اگر اس مسجد کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی انکم ہے، تو آپ کی سخاوت ہے، آپ کی دلداری ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ 2 پیٹی رکھ دی گئی ہے، اور پیٹی کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ سنی مسلم وقف کمیٹی کا فنڈ۔ اب یہ آپ کے اخراجات، مسجد کا لائٹ بل ہے، مسجد کے اسٹاف ہیں، ان کو تحفتاً وقف کمیٹی مدد کرتی ہے، لائٹ بل ادا کرتی ہے، مینٹیننس وقف کمیٹی ادا کرتی ہے۔ یہ سب کے پیچھے آپ کا تعاون ہوتا ہے، آپ کی مدد ہوتی ہے۔ تو آج میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا امام حسین کا مہینہ ہے، اور ہم حسینی ہیں۔ کربلا میں اپنی جان کی نچھاور نہیں دے سکے، اس زمانے میں نہیں تھے، تو آج آقا امام حسین کے نام سے کچھ خرچ تو کر سکتے ہیں نا؟ کہیے ہاں یا نا؟ خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو الحمدللہ آج آقا امام حسین کے سال ثواب کے لیے اپنے پاک اور حلال مال سے مسجد کے دونوں ڈبے کے اندر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے امداد کو قبول فرمائے۔ اور پھر سے جناب محب اللہ خان اور ناصر صاحب قبلہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے تحویل سے یہ مسجد دن دونی رات چوگنی پائے اور ترقی پائے، اور اس مسجد کے جو بھی ہمارے نمازیوں کو لگتے کوئی پرابلم ہے تو آپ دونوں اس کو سولو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ممبر تھے، شکریہ کے ساتھ سب کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ کوئی فون، کوئی ڈونیٹ، کسی طرح کا چندہ، ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا مانگتا ہو تو فوراً آپ امام کو انفارمیشن دے سکتے ہیں یا وقف کمیٹی کو انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی آدمی کسی بھی تیسرے وقتی کو کسی طرح کا کوئی چندہ نہ دے۔ السلام علیکم۔